بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا بہت گہرا تعلق ہے عالمی ڈیولپمنٹس کے ساتھ، اور کل جو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو گفتگو ہوئی ہے، بظاہر وہ گفتگو جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ پاکستان کا بہت گہرا تعلق بنتا ہے، اور پچھلے چند دنوں سے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے بھی بہت سی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں. اور پہلے پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، کل اسرائیل نے بھی ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے. ابراہم ایکارڈز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ابراہم ایکارڈ پہ کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے اس کا کیا کردار ہوگا. یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب فلسطین غزہ سے نکال کر کسی اور ملک میں بسانے کا ایک جو منصوبہ ہے، جو کہ بہت پرانا منصوبہ ہے، اب اس کو ایک نئے انداز میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مغربی میڈیا میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کا ہم نے کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا. لیکن ایک آسٹریلین جرنلسٹ ہیں جو کہ امریکہ میں اور یورپ میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں، سی جے ویرل مین، انہوں نے ریسنٹلی چند دن پہلے کیا کہا ہے، ذرا سنیں. We reveal how Israel is mobilizing its forces for a doomed war against Pakistan. Israel's plan to attack Pakistan next. Here we have the director of geopolitics at Tel Aviv's Hebrew University calling for exactly that. He says that if Iran becomes neutralized like Iraq, then Pakistan will become the primary target of Israel's counter-nuke proliferation efforts. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران پر کوئی نیا حملہ جو ہے اس کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان پر حملے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ، ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ جو کہ کالمسٹ بھی ہیں اور یونائٹڈ نیشنز میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں پاکستان کی سابقہ سفیر بھی رہ چکی ہیں. تو مشاہد صاحب آپ کی اجازت سے جی لیڈیز فرسٹ کر لوں گا. آف کورس. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب تو ہماری پرانی کولیگ بھی، دوست بھی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا ایک کالم تھا تھوڑے دن پہلے، مین آف پیس. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی تھیں، یہ آگ لگا کر پھر اس کو بجھاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ امن کے داعی نہیں ہو سکتے. اب ان کو اسرائیل نے بھی پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے. تو کل جو گفتگو ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، اس میں فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کی بات بھی ہو رہی ہے. اس میں نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم نہیں کرتے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گفتگو ہے اس کے سامنے آنے کے بعد اب مڈل ایسٹ میں پیس کی کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ان کو اگر نیتن یاہو نے بھی نامینیٹ کر دیا ہے پیس پرائز کے لیے، تو کیا یہ دونوں مل کے کوئی پیس کے لیے اچیومنٹ کر سکتے ہیں، یا دونوں تھریٹ بن گئے ہیں پیس کے لیے؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو ریکارڈ رہا ہے صدر ٹرمپ کا، اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ مین آف پیس کیا ہے. یہ تو انہوں نے ہر جگہ یا آگ لگائی یا ٹریڈ وار کیا ہے، یا اسرائیل کو گرین لائٹ دی ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا. تو اور یوکرین کی جنگ جو وہ کہتے تھے کہ میں 24 گھنٹے میں ختم کروا دوں گا، وہ بھی ناکام رہے. تو کدھر ہے یہ مین آف پیس؟ اور پھر کتنی افسوسناک بات ہے اور شرمناک بات ہے کہ پاکستان اور اسرائیل دو ممالک ہیں، دو ملک ہیں جنہوں نے نوبیل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے. بہت ہی واٹ کمپنی وی آر کیپنگ از شیمفل. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی میں یہ کہوں گی کہ جو فورسیبل ٹرانسفر آف فلسطینیوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان، یہ دیکھیں، یاد رکھیں حامد، یہ ایک وار کرائم ہے. آپ لوگوں کو زبردستی کہیں سے نکال نہیں سکتے. یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے مسلمان ملکوں کے لیے، OIC کے لیے، عرب لیگ کے لیے، کہ ان کو کلیکٹیو وائس سے ایک اٹھانی چاہیے ٹو اپوز دس. پہلے بھی ویسے اپوز کر چکے ہیں جب ٹرمپ نے اوریجنلی اس پلان کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اب جبکہ ان کے ڈیفنس منسٹر یعنی کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے تو یہ بھی کہا ہے
کہ وہ ایک کنسنٹریشن کیمپ بنائیں گے رافا میں, جہاں سب فلسطینیوں کو وہاں غازہ سے بھیج دیں گے وہاں, اور پھر اس علاقے کو سیل کر دیں گے. یہ دیکھیں, یہ امن ہے, یہ امن کی طرف جا رہی ہے صورتحال. جی اس سوال کا تو جواب میرا خیال ہے حامد آپ بھی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. مشاہد صاحب, یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی, اس کے بعد دنیا کو کوئی امید رکھنی چاہیے مڈل ایسٹ میں کسی پیس کے حوالے سے بریک تھرو کی؟ ابراہم ایکارڈز کی بڑی بات ہو رہی ہے, تو ابراہم ایکارڈ اس کے بعد آگے جائے گا کہ پیچھے چلا جائے گا؟ میرے خیال میں امید رکھنی چاہیے. دیکھیں نا, پچھلے 6 ہفتوں میں ایک ہیٹرک ہوگی ہے سیز فائرز کی جو ٹرمپ نے کرایا. پہلا سیز فائر 10 مئی کا پاکستان اور ہندوستان کا کرایا, جس میں پاکستان کا پلڑا بھی بھاری رہا. ٹرمپ نے ٹلٹ بھی پاکستان کی طرف کیا اور مسئلہ کشمیر کی بات بھی کی, اور انڈیا کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, اور انڈیا کو بہت تکلیف ہے ٹرمپ کے اس رول سے کہ پاکستان کے ساتھ کیوں اچھے تعلقات ہیں. اور اس کے بعد لنچ بھی ہوا, تو ایک تو ہندوستان بہت ناراض ہے, بہت غصے میں ہے ان کا میڈیا. دوسرا سیز فائر انہوں نے کرایا جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کو پھنسا دیا اسرائیل لابی نے, نیتن یاہو نے. انہوں نے کہا 2 دن میں فارغ ہو جائے گا ایران کی کیا بات ہے, عراق اور سیریا کی طرح, تو اس کے بعد رجیم چینج ہوگا. رجیم چینج نہیں ہونے دیا, اس سے وقت ختم کر دی جنگ, اور ایک سیز فائر 24 کو ایران اور اسرائیل کو. اور تیسرا سیز فائر ایک بہت پرانی جنگ چل رہی تھی افریقہ میں, روانڈا اینڈ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو, وہ 27 کو ہوا ہے, جس میں UN بھی فیل ہو گیا افریقہ. تو ایک تو ہیٹرک آف سیز فائر ہو گیا. کل میں نوٹ کر رہا تھا, میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ساری, اور انہوں نے اوول آفس میں نہیں بلایا اس کو نیتن یاہو کو, اور پریس کانفرنس اس طرح نہیں کی, لیکن کھانے کے ٹیبل میں اس نے بات کی. اس نے تو ایران کی بڑی تعریف کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اس نے کہا جی ایرانی قوم بڑی عظیم قوم ہے, وی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دیم, اور وہ بھی ہمیں ملنا چاہتے ہیں, ہم بھی ملنا چاہتے ہیں, اور ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے پوچھا اسٹیو وٹکاف سے جو اسپیشل انوائے ہے, اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں, اوسلو میں میٹنگ ہو رہی ہے اس کی ایرانین اس کے ساتھ وزیر خارجہ کے ساتھ. اور یہ بات تصدیق بھی کی ہے ایرانین پریزیڈنٹ نے, مسعود پزشکیان نے, جو انٹرویو دیا ہے ٹکر کارلسن کو. اور پیلسٹائن کے اوپر بھی جو سیز فائر کی بات کی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو, اور اس میں بھی بات ہو رہی ہے. تو آئی تھنک دیٹ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو نیتن یاہو کا ایجنڈا ہے, ٹرمپ از ناٹ فلی آن بورڈ آن دیٹ. اور اس حوالے سے ٹرمپ کا کافی نہیں, لیکن فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے پہ تو ٹرمپ اور نیتن یاہو آن بورڈ ہیں. وہ اس نے پہلے کہا تھا, کل نہیں کہا تھا, کل میں سن رہا تھا, کل نہیں کہا تھا, کل اس نے فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. میں پچھلے ہفتے ایرانی ایمبیسڈر کو ملا تھا, انہوں نے وزٹرز بک سائن کرائی ہے, اور کھلی تھی تو میں نے سائن کرنے گیا تھا یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے, جو ایران کی فتح ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف, مبارکباد بھی دینے. ایرانی سفیر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا 2 ملکوں نے ہمارا بڑا اچھا ساتھ دیا اس میں, ہم بڑے ممنون ان کے. ایک تو پاکستان, اور وہ اوپنلی کہہ بھی چکے ہیں اور جسچر بھی کر چکے ہیں سارا, ان کی پارلیمنٹ نے شکر بھی ادا کیا پاکستان کا. دوسرا انہوں نے کہا سعودی عربیہ. اس نے کہا سعودی عربیہ نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جس کا کیپٹل یروشلم ہوگا, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور ان کا یہ میسج لے کے جو بادشاہ کا بیٹا ہے خالد بن سلمان, KBS ڈیفنس منسٹر, وہ آیا تھا, اور وہ MBS کا چھوٹا بھائی ہے. انہوں نے کہا 2 لیڈر سے وہ ملا ہے صرف, رہبر سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای صاحب, ایک پاکستانی قیادت کو اور ایک خالد بن سلمان کو. تو یہ ایرانی ایمبیسڈر نے بھی کہا ہے. سو میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ جن کی شکست خوردہ ذہن ہے پاکستان میں, اور ڈیفیٹس مینٹیلٹی ہے, اپیزمنٹ کی لائن ہے, وہ شروع ہو گئے, ایک بخار چڑھتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو. اچھا, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پہ کہیں سے دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کوئی کرو, دباؤ کچھ نہیں, لوگوں نے اپنی خواہش کو خبر بنایا یہ ہوا ہے؟ لابی ہے ایک. دیکھیں نا, یہ ڈیفیٹسٹ لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ ہیں, تو کل کو یہ کہیں گے جناب وہ مہاراج ہم سے غلطی ہو گئی. مودی کو بھی یہ کہیں گے, ان سے بھی آپ لیٹ جائیں. آپ مودی اور نیتن یاہو تو ایک ہی ہے نا, تو آپ اسرائیل تسلیم کرتے ہیں تو آپ کا کشمیر کیس تو ختم ہو گیا. اور اس لیے کہ تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے, ان کی خوشنودی. یہ ایک لابی ہے, ایک سوچ ہے. یہ اس زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھی, بعد میں بھی آئی, اور ہر 5 سال آپ کو بھی اب بتایا گیا, کچھ لوگوں نے, آپ کو یاد ہے, آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ یہ لائن دیں, آپ نے انکار کیا تو آپ سے ناراض بھی ہو گئے تھے ماضی میں, مجھے یاد ہے. تو یہ بالکل ڈیفیٹس مینٹیلٹی ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال 1931 میں مؤتمر عالم اسلامی, ورلڈ مسلم کانگریس کی میٹنگ کے لیے یروشلم گئے.
انہوں نے کیا کہا, تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں, یہ جنیوا میں اس کو لیگ آف نیشنز تھا, فرنگ کی رگ و جان پنجہ یہود میں ہے, کلچز میں ہے ویسٹ. اور اس وقت ہمارے جو کچھ مسلم حکمران بھی اس کلچز میں آئے ہیں, اور کچھ نام نہاد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سوچتے والے لوگ, وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے ٹی وی چینلز میں بھی دیکھا ہے. آئی تھنک اٹس شیمفل اینڈ اٹس ڈسگریسفل. اور مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے میٹنگ بلائی, اس میٹنگ میں میں تھا, انعام الحق صاحب تھے, ریاض کھوکھر تھے فارن سیکرٹری. انہوں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے اسرائیل کے ریکگنیشن پر سب سے پہلے میں نے بات کی, میں کہا اٹ ول بی اے بیٹریل آف کشمیر کاز, اٹ ول بی بیٹریل آف دا قائد اعظم's ویژن, اٹ ول بی اے بیٹریل آف پاکستان. بڑی اسٹرانگ بات کی. اور ٹو دیئر کریڈٹ انعام الحق صاحب, انہوں نے بہت اسٹرانگ اسٹینڈ لیا. ریاض حسین کھوکھر فارن سیکرٹری ٹکا کے بات کی. آفٹر 45 منٹس کی تقریریں کر کے مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے فائن, ایشوز دیا. آپ سٹینڈ لے اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو. یہ جو ہے نا لیٹ جانا یہ بڑا آسان ہے. آپ اگر مودی آپ کے سامنے لیٹیں گے تو کل کو مودی کے سامنے بھی لیٹیں گے. تو ملیحہ لودھی صاحبہ کو اس بارے میں کافی کچھ پتہ ہے, لیکن ملیحہ لودھی صاحبہ یہ آپ اتفاق کرتی ہیں مشاہد صاحب سے کہ یہ جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا معاملہ ہے اس پہ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے؟ نہیں بالکل آن بورڈ ہے. میرا خیال ہے مشاہد صاحب پروبیبلی واز ٹریولنگ, انہوں نے پڑھی نہیں ہے رپورٹس. آپ فائنینشیل میں کل کی پریس کانفرنس کی بات کر رہا تھا, نیو یارک ٹائمز پڑھیں, فائنینشیل ٹائمز پڑھیں, آپ الجزیرہ کے مختلف تجزیے پڑھیں. دوسرا یہ کہ اوریجنلی آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ تو ٹرمپ نے کہا تھا, سب سے پہلے تو ٹرمپ نے کہا تھا, اور دونوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ ملکوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو وہاں پر رہائش دے دیں. سو یہ درست نہیں ہے. اور دوسرا جیسے میں نے پہلے کہا, یہ خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاء کی. اس طرح کی کوئی بھی موو اگر ہوتی ہے تو فرسٹ آف آل تو اٹ شوڈ بی اپوز بائی آل دا مسلم کنٹریز, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا کو اپوز کرنا چاہیے اور اس پہ ایک سٹینڈ لینا چاہیے. جہاں تک اسرائیل کی ریکگنیشن کا تعلق ہے, میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ موقف ہے جو بیان کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی ریکگنیشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ ایک آزاد کنٹیگیوس فلسطینی ریاست نہ بنے جو کہ پری 1967 بارڈرز پہ مبنی نہ ہو. سو اس وقت میں اس حد تک تو مشاہد سے ایگری کروں گی, اس وقت کچھ لابیز لگتا ہے ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں جو پتہ نہیں کیوں یہ ایک خام خواہ کی اسپیکولیشن شروع کی ہوئی ہے. اور ایسے وقت پہ حامد, ایسے وقت پہ جبکہ اسرائیل آج بھی بمباری کی ہے, انہوں نے کہاں کی ہے, ایک سکول پہ, ایک ریفیوجی کیمپ پہ, کتنے لوگوں کو مارا, 700 سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے جو کہ کیو میں تھے, ایک لائن میں کھڑے تھے امداد کے لیے جان بوجھ کے. بلکہ اسرائیلی اخباروں میں آ رہا ہے کہ IDF جو اسرائیلی ڈیفنس فورس کے سولجرز ہیں ان کو احکامات ہیں کہ آپ فائر کریں ان پہ, بچوں پہ. آج بلکہ الجزیرہ نے تو کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے فلسطینی بچوں پہ. سو ایک ایسے وقت پہ میں سمجھتی ہوں جو بھی یہ کہہ رہا ہے پاکستان میں اس کو شرم آنی چاہیے. اچھا ویسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, اس میں جو ہماری پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن ہے وہ تو مکمل طور بڑی کلیئر ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن ہمارے میڈیا پہ ہمارے کچھ جو سینئرز ہیں, وہ کچھ ریٹائرڈ ڈپلومیٹس اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بڑی کھل کے بات کریں جی کہ کیا بات ہے جی, اب اسرائیل کو کیوں نہیں تسلیم کرتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو اس موقع پہ شرم آنی چاہیے. اور کل جو نیتن یاہو نے ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کیا, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ اس کو بھی ذرا دوبارہ سن لیں, دیکھیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. And those who, and I think we're getting close to finding several countries. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries. Something good will happen. سراؤنڈنگ کنٹریز کون ہیں جی؟ ایجپٹ, جارڈن. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب انہی کا ذکر کر رہے ہیں نا. اس وقت میر صاحب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مڈل ایسٹ میں. اگر مسلم کنٹریز
عرب کنٹریز نے اس بنیادی ایشو جو کور ایشو ہے مسلمانوں کے لیے, عرب ورلڈ کے لیے, مڈل ایسٹ پر, پیلسٹائن اور اس وقت اسرائیل کو مار پڑی ہے ایران سے بھی, اور حماس کو وہ ختم نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اسرائیلی ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے حماس کے ساتھ دوحہ میں, اور سٹیو وٹکوف کل جا رہا ہے اسی نیگوشیشن کا, جس کو کہتے تھے کہ ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. 20,000 فوج ہے اس کی حماس کی قائم ہے, اور ایک جو یہ جنگ آزادی کے لیے جو لڑے ہیں انہوں نے خون اپنا شہادت کی ہے. تو اس حوالے سے اٹ ول بی دا بگیسٹ بیٹریل 100 سالوں میں آفٹر دا آٹومن امپائر جو ہوا تھا. اور اگر یہ کریں گے تو اٹ ول بی ایک نئی جنگ کی تیاری کر دیں, وہ زائنزم اور پین اسلامزم میں ہوگی. یہ اس کو کبھی ہماری زندگی میں پھر امن کبھی قائم نہیں ہوگا. اور اس میں پاکستان اور میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ, ٹرکی, ایران اور دوسرے مسلمان, اور بلکہ مسلمان نہیں, ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا ہے, گلوبل ساؤتھ نے سٹینڈ لیا اس میں. اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ, ذرا جو پیلسٹینین اسٹیٹ کے بارے میں جو بات کی نیتن یاہو نے, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. Go ahead, you give him your honest answer. Overall security will always remain in our hands. Now, that is a fact. And no one in Israel will agree to anything else because we don't commit suicide. So people aren't likely to say, let's just give him another state. It'll be a platform to destroying Israel. We'll work out peace with our Palestinian neighbors, those who don't want to destroy us. And we'll work out a peace in which our security, the sovereign power of security, always remains in our hands. Now people will say it's not a complete state, it's not a state, it's not that. We don't care. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ جو یو این جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 181 ہے, اس کے تحت تو اسرائیل وجود میں آیا تھا, اور وہی جو ریزولوشن ہے 181 وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی بھی بات کرتی ہے. تو پھر یہ جو نیتن یاہو ہے یہ کس طرح کہہ سکتا ہے جی کہ ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے؟ تو پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ کیسے معاملہ آگے کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں حامد, صرف جنرل اسمبلی کی بات نہیں ہے. جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہوتی ہیں دے کانسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل لاء. جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں, لیکن ان کا ایک مورل فورس ہوتا ہے. اور ایک نہیں, بہت زیادہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جس میں کلیئر ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے. سو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل کنسنسس ہے. اب کون اس کنسنسس کے خلاف جا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ, جس نے جو امریکہ کی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے اس کو ریورس کر رہا ہے وہ. اور ساتھ ساتھ نیتن یاہو تو ظاہر ہے اس نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ میں تو فلسطینی ریاست کی مخالفت کروں گا. مگر میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو مووز ہو رہے ہیں اس میں تو اسرائیل فلسطینی ریاست تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اس وقت تو وہ غازہ پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے پرماننٹلی, پرماننٹ آکوپیشن. اور ساتھ ساتھ دیکھیں جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے اس پہ اتنا فوکس نہیں ہے, اس لیے کہ غازہ میں جو کلنگز روزانہ کی ہو رہی ہیں ظاہر ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے. تو وہاں پر بھی ویسٹ بینک کو بھی انیکس کرنے کو تیار ہے نیتن یاہو. سو ساری آکیوپائڈ ٹیریٹریز جو ہیں جو انڈر انٹرنیشنل لا آکیوپائی نہیں ہو سکتی, ری آکیوپائی اور انیکس نہیں ہو سکتی آئی شوڈ سے, اس پہ یہ تیار ہو رہا ہے, تیاریاں کر رہا ہے جی. اور دیکھیں اگر امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے, جو کہ لگتا ہے ایک وقت پہ صدر ٹرمپ نے انڈیکیشن دی تھی کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن پہ اس کو کوئی اپوزیشن یا اس کو کوئی ریزرویشن نہیں ہوگی, تو پھر میں پوچھوں گی ان لوگوں سے کدھر ہے وہ مین آف پیس؟ یہ پیس ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, دیر از نو پیس وچ از این امپوزڈ پیس. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے ٹرمز پہ جو مرضی کر لیں اور پھر کہیں آپ کہ میں امن لے آئے ہوں. آپ پہلے اسرائیل کو گرین لائٹ دیتے ہیں ایران پہ بمباری کرنے پہ, پھر خود بمباری کرتے ہیں, تو پھر سیز فائر کروانے سے آپ مین آف پیس بن جاتے ہیں. یہ کس قسم کا امن ہے؟ اچھا یہ ایک اس میں ایک اور بھی بات بڑی اہم ہے جو دیکھیں ایون آن انڈیا پاکستان, لیٹس بی کلیئر, ایک بحران یا کرائسس کو ڈیفیوز کرنا ایک الگ چیز ہے, اور ایک ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ایک مختلف چیز ہے. امن آتی ہے سیز فائر سے نہیں, امن آتی ہے جب آپ ڈفرینسز ریزالو کرتے ہیں اور پرماننٹ پیس اسٹیبلش کرتے ہیں. سو ہمارے وہ لوگ جنہوں نے نوبیل پیس پرائز کی ریکمنڈیشن کی ہے, میرا خیال ہے دے شوڈ گو بیک اینڈ ریڈ اے لٹل بٹ
تاکہ ان کو بھی یہ ڈسٹنکشن کا ذرا پتہ ہو. اچھا، اب اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی صورتحال میں پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کو تسلی جائے، جی ہمارا کیا مسئلہ ہے جی اسرائیل کے ساتھ. تو یہ بہت ہی سینئر دانشور ہیں، اینکر ہیں، ڈپلومیٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے جی اسرائیل کے ساتھ. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک تو آپ کو علامہ اقبال کے اشعار سنائے گے نا، میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک خط جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. 7 اکتوبر 1937 کو علامہ اقبال نے یہ خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو. پورا خط تو میں نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں جی دی پیلسٹائن کویسچن از ویری مچ ایجیٹیٹنگ دی مائنڈز آف دی مسلمس. آئی ہیو نو ڈاؤٹ دیٹ دی لیگ ول پاس اے اسٹرانگ ریزولوشن آن دس کویسچن. اور آگے کر کے چل کے کہتے ہیں پرسنلی آئی وڈ ناٹ مائنڈ گوئنگ ٹو جیل on an issue which affects both Islam and India. The formation of a western base on the very gates of the east is a menace to both. یہ ہیں علامہ اقبال 1937 میں کہہ رہے ہیں. لکھنؤ سیشن سے پہلے پھر 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریزولوشن منظور ہوئی. اور اس کے بعد جب 1947 میں فلسطین کو کی پارٹیشن ہو گئی اور اسرائیل قائم ہو گیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو جو خط لکھا تھا وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. قائد اعظم کہتے ہیں دی ڈیسیژن از الٹرا وائز آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ بیسیکلی رانگ اینڈ انویلڈ ان لا. ان دی لانگ رن اٹ ول اینڈ مسٹ فیل. بڑا تفصیلی خط ہے، US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیوز میں ابھی تک موجود ہے. تو ہمارے وہ پاکستانی دانشور ریٹائرڈ ڈپلومیٹس جو کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے جی فلسطین کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق ہے جی اسرائیل کے ساتھ، وہ بتائیں کہ پھر کل کو آپ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ بھی اعلان لا تعلقی کریں گے. شرم آنی چاہیے آپ کو. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملیں. مشاہد صاحب، یہ جو میں نے علامہ اقبال کا جو خط میں نے پڑھا بریک سے پہلے، اس خط کے بارے میں آپ کے پاس کافی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں. بالکل. یہ اکتوبر 1937 قائد اعظم واپس آ گئے ہیں، اور میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ قائد اعظم کو واپس بلانے میں علامہ اقبال نے خط لکھا تھا. جب میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب اور حمید نظامی صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا منڈیو اصل پلوان لندن بیٹھا ہے، بیرسٹر محمد علی جناح، وہ آئے گا تو تقدیر تبدیل ہوگی. تو انہوں نے نامینیٹ کیا. بڑا سیشن ہو رہا تھا پہلا مسلم لیگ کا آفٹر دا ریٹرن آف قائد اعظم، اکتوبر 1937 لکھنؤ راجہ صاحب اور محمود آباد کے گھر میں. تو میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب اور حمید نظامی صاحب دونوں تھے ایکٹیوسٹ اسلامیہ کالج کے. ان کو نامینیٹ کیا علامہ اقبال نے. وہ پریزیڈنٹ تھے پنجاب مسلم لیگ کے، کہ آپ جائیں اور آپ یہ خط لے کے جائیں 7 اکتوبر والا. اور ان کو ٹکٹ بھی دیا 3rd کلاس کا دونوں کو، کہ آپ لاہور سے لکھنؤ پہنچیں. علامہ اقبال نے ٹکٹ خرید کے دیا. ہاں 3rd کلاس کا ٹکٹ دیے دونوں کو. اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے کہا تسی جاؤ منڈیو. اور اسٹوڈنٹ تھے نا بیچارے، ان کو پیسہ کہاں سے آیا. تو وہ اس کو طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی جسٹ اے ایئر بفور ہز ڈیتھ، تو وہ نہیں جا سکے. وہ پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے. تو وہ خط پھر انہوں نے دونوں نے دیا جا کے قائد اعظم محمد علی جناح کو. اور قائد اعظم نے دونوں منڈوں کو، ہمارے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب اور حمید نظامی صاحب کو سبجیکٹس کمیٹی میں ڈال دیا، جو 25 ممبر کی تھی، جو 5-6 دن کا سیشن تھا نا، روز کا جو ریویو کرتی تھی ایجنڈا. اور وہ اڈاپٹ کر دیا ایز اٹ از. وہ ریزولوشن بھی ہے 13 یا 14 اکتوبر کا ریزولوشن ہے. تو یہ آپ دیکھیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں آئی ایم پریپیئرڈ ٹو گو ٹو جیل. اور آپ کو یاد اس کی ہسٹری میں ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے بھاٹی گیٹ میں جلوس بھی نکالا تھا آن فلسطین. 1920 سے لے کے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ ہر سال اپنے اینول کنونشن میں فلسطین کے حق میں قرارداد منظور کرتی تھی. میر صاحب، کشمیر اینڈ پیلسٹائن آر پارٹ آف دا پاکستانی ڈی این اے. اب کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ چھوڑو جی، یہ پھر تو کل مودی سے بھی اب کر دیں، انڈیا سے بھی کر دیں. یہ تو ایک اپیزمنٹ کی لائن ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ اس طرح کی لائن ہے. وہ خوف زدہ لوگ ہیں. 1998 میں بھی تھا جب نیوکلیر ٹیسٹ ہو رہے تھے، کئی لوگ یہ یرک گئے جی، ایون باوردی لوگ بھی، کہ جی کیا بنے گا، ہم یہ مارے جائیں گے. یہ خوف ہے، یہ ذہنی خوف ہے. اٹس ڈیفیٹزم. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان میں، ڈیفیٹزم اور اپیزمنٹ. اور یہ لابیز ہیں، اسپانسرڈ ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے. اور وہ یہ لائن دیتی ہیں ڈراؤ لوگوں کو اور بھگاؤ لوگوں کو اور لیٹ جائیں تاکہ لوگ. پاکستانی قوم میں بڑی جان ہے. تو وہ ہمارے قوم تو نہیں ایسے کرنے والی. ایرانی قوم کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں سب. لیکن رجیمز کا انفارچونیٹلی
ٹریک ریکارڈ از ویری پور ان دا مسلم کنٹریز. اور یہ جو آپ پیلسٹائن کی بات کریں, یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے عرب کنٹریز کے لیے بھی. مجھے ایک جارڈن کا بندہ ملا, میں جاتا ہوں کہ دفعہ سرینا میں وہ جم کی ایکسرسائز کرنے, وہ جارڈینین ہے ادھر. اس نے کہا کہ ہمارے لوگ, حالانکہ ہماری حکومت نے اور سٹینڈ لیا, ہمارے لوگ چھتوں پر, بیلکنی پر, they were whistling when the Iranian missiles were going into Israel. کراس کرتے تھے نا جارڈن. وہ یہ حال ہے, عوام ایک طرف ہے, the Muslim elite and the Muslim street. یہ بہت بڑا گیپ ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران پر ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو اسپیکولیشن چل رہی تھی اور ابھی بھی ہے مختلف مغربی جریدوں میں, اور ٹرمپ کے خود بھی ریمارکس ہیں اس پہ, کہ شاید پوری طرح نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں ایران کی وہ تباہ نہیں ہوئیں. سو ویسے تو جو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ, رپورٹس کے مطابق دونوں نے بڑا ایک طرح سے وکٹری لیپ دونوں نے طے کیا, کہ ٹرائمفلزم تھی کہ جی ہم نے مل کے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کر دیا. لیکن اگر کوئی اس قسم کی ایویڈنس آتی ہے سامنے, یا انٹیلیجنس آتی ہے کہ ایران اسٹل ہیز فسائل مٹیریل, جو آپ کو معلوم ہے بہت ساری رپورٹس تھیں کہ انہوں نے اپنا جو انرچ یورینیم تھا, کوئی 400-500 کلو گرام کے قریب, وہ انہوں نے کسی اور لوکیشن پہ ٹرانسفر کر دیا تھا. تو اگر یہ صحیح ہے تو پھر I would not rule it out. I won't rule it in, but I won't rule it out. لیکن بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر مذاکرات واقعی شروع ہوتے ہیں بٹوین ایران اینڈ the US, بیکاز لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے تو بہت انٹرسٹ ہے, لیکن the Iranian president, yes, he struck a conciliatory tone in this interview with Tucker, مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کیسے ٹرسٹ کریں امریکہ کو. لاسٹ ٹائم جب ہم نے مذاکرات شروع کیے تو انہوں نے تو اسرائیل سے بمباری کروا دی, اٹیک کروا دیا ایران پہ, اور پھر خود ایران پہ اٹیک کیا. سو ایک ٹرسٹ کا بہت بڑا ایشو ہے ان اینی فیوچر نیگوسیشنز. تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وی کین رول آؤٹ کہ پھر سے کوئی اس طرح کی ایرپشن ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو مذاکرات فلسطین یا غازہ پہ ہو رہے ہیں, اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہے, جو کہ دوحہ میں ابھی شروع ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی فریم ورک پہ بات چیت ہو رہی ہے فی الحال, اور ابھی قطر کے ایک منسٹر نے یہی ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ جی ابھی بہت ہی پریلیمنری سٹیج ہے, مگر اس پہ پھر صدر ٹرمپ نے کہا جی شاید اگلے ہفتے تک کوئی ڈیل ہو جائے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بلسٹر اور بلف ہے, میں سمجھتی ہوں ہمیں ایز سیریس اینالسٹس ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈسٹنکشن ڈرا کرنی چاہیے بٹوین پاسچرنگ اینڈ پالیسی, بٹوین ریٹرک اینڈ ریالٹی, بٹوین فیکٹس اینڈ فینٹیسی. فیکٹس اینڈ فینٹیسی. آپ کو لگتا ہے مشاہد صاحب کہ ایران پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. نہیں, نہ انڈیا پاکستان پر کرے گا, نہ ایران کے خلاف اسرائیل. تو یہ جو سی جے ویرل مین ایک آسٹریلین جرنلسٹ ہیں, یہ پیور اسپیکولیشن, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل پاکستان پہ حملہ کرنے کی. اسرائیل کو ایران نے پھینٹی ماری ہے, جو جن کے پاس نیوکلیئر بم نہیں, ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیسٹ ہے. چھوٹا سا ایک ملک ہے, اس کا نام ہے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا, 2.5 کروڑ کا ملک ہے. کم جونگ ان, اس سے امریکہ ڈرتا ہے. 3 دفعہ ٹرمپ اس کو جا کے ملا ہے, the honorable Kim Jong Un. You have got that, thank God we have that nuclear shield. ہم نے بنا لی اس ٹائم میں. ایران نے تو ارادہ نہیں بنانے کا, اور میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا؟ میرا نہیں خیال کوئی نہیں کرے گا. انڈیا پھر اتنا دھڑا دھڑ اسلحہ کیوں خرید رہا ہے پچھلے 2-3 ویسے مہینے بھی سے؟ کر رہے ہیں, ان کو بہت مار پڑی ہے. میرا خیال مودی کی لاسٹ ٹرم ہے, وہ گند کرے گا, آپ کے خلاف ڈیمنائز کرے گا, آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا, آپ کو ڈیمیج کرے گا. وہ کر رہا ہے اپنا, ان کا را کا آپریشن ہے, سارا کچھ ہے, وہ کر رہا ہے. اور ایک عجیب بیان بھی آیا تھا ہماری طرف سے کسی کا کہ ہم سی بی ایم کریں گے انڈیا کے ساتھ, اور کچھ لوگ بھی دے سکتے ہیں. تو وی شوڈنٹ ایون تھنک آف دوز لائنز. وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک بیان آیا تھا حال ہی میں کسی کا, تو وہ کون, کسی کا کون ہے؟ تو یہ اس قسم کی جو ہے نا, یہ بڑی سیریس بات ہے انڈیا سے. ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہے, ایکس فارن منسٹر ہے. وہ بات نہیں, میں صرف بات کر رہا ہوں سبسٹنس کی, ایشو فیکٹس کی بات کر رہے ہیں. اکھنڈ بھارت, آر ایس ایس, وہ آپ کا وجود نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو آپ سے کرکٹ میچ, آپ کی شکل پسند نہیں ہے. آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم قائد اعظم یہ کیا کہ یہ گاؤں ماتا کو تقسیم کیا.
تو وہ آپ سی بی ایمز کی بات کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. یس, وی ہیو ٹو ڈیل ود نیبرس آن دا بیسس آف ریسپیکٹ, ڈگنیٹی اینڈ ایکوالٹی اینڈ اسٹرینتھ. یاد رکھیں, یہ بلیز جو ہے نا, چاہے اسرائیل ہو یا انڈیا ہو, یہ صرف اسٹرینتھ دیکھتا ہے کہ آپ کی کتنی ہمت ہے, کتنی صلاحیت ہے, کتنی قوت ہے, اور کہ آپ میں کتنی جان ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لیٹ جائیں تو وہ آپ کے دل واک آل اوور یو. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, آپ بھی ایگری کرتی ہیں مشاہد صاحب سے کہ پاکستان کو اسرائیل یا بھارت کی طرف سے دوبارہ کسی حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ میرے خیال ہے پاکستان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. وی شوڈ ریمین آن الرٹ, وی شوڈ ناٹ لوور آر گارڈ. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ چیزیں ناممکن ہیں. ناممکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب آپ کا حریف اور آپ کا ایڈورسری اور آپ کا دشمن جو ہے جس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے, جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا, اسلحہ, ہائی ٹیک ایکوپمنٹ ایکوائر کر رہا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ لیو اینی تھنگ ٹو چانس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی. آپ دیکھ لیں کہ ان کا حشر کیا ہوا بھارت کا جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پہ, اور پھر دیکھیں کہ سفارتی فرنٹ پہ ان کا حشر کیا ہوا. ان کو تو سیٹ بیک پہ سیٹ بیک ہوا. سو دا کاسٹس آف واٹ دے ڈیڈ از ویری ہائی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے. لیکن ایز آئی سیڈ بیفور, پاکستان شوڈ کیپ اٹس گارڈ اپ. پاکستان should keep its preparations in place. اور پاکستان should not get into this triumphal kind of conversation. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی اپنے آپ کو مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے جائز تھی, لیکن اس کے بعد ہمیں کوللی اور ریشنلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے, الرٹ پہ رہنا چاہیے. ایک منٹ صاحب, اس دوران تیاری کی جو بات ہو رہی ہے نا, انڈیا نے انٹر اسٹیمیٹ بھی بڑا کیا. تو 9 مئی کو ہمارے کچھ معزز دوست بھی ہیں, ان کے ممالک بھی ادھر آئے, انہوں نے کہا جی آپ جانے دیں اب, اور آپ انڈیا کرے, ہم صلح کرا دیں گے, بس فرسٹ راؤنڈ ہو گیا, کف ہو گیا. ہمارا جواب بڑا کلیئر تھا, لیکن آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس فوج ہے, آپ کا وہ کس لیے ہے؟ کوئی نمائشی تو نہیں ہے نا. اٹ از ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری. اور ہمارے پاس وہ قوت بھی ہے, ہمت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے ٹو ہٹ بیک. اور جہاں تک ٹرائمفلزم کا تعلق ہے, میں ٹرائمفلزم میں بلیو نہیں کرتا, لیکن ایک تو فیکٹ ہے نا کہ کافی دنوں کے بعد ایک خوشخبری آئی ہے. پاکستان نے پھینٹی لگائی ہے ہندوستان کی. اگر تھوڑا بہت لوگ خوشی مناتے ہیں پاکستان میں, اور انڈیا کی برا حال ہوا ہے. مجھے یہ بات ایک گورستان کے امبیسڈر نے بھی کی, ویسٹرن امبیسڈر نے, بھائی اب یو آر کرائنگ اباؤٹ یور وکٹری اینڈ دس اینڈ دیٹ, چھوڑیں جی, کیا اس کو ہفتہ 10 دن ہوا تھا. میں کہا لک ہیئر, میں کہا لگتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہے. میں کہا آپ ابھی منا رہے ہیں 80 سالہ وکٹری اوور فیشزم. 9 مئی کے بعد کی بات ہے نا, انہوں نے کہ ہم نے ہٹلر کو ڈیفیٹ کیا. حالانکہ میں کہا ڈیفیٹ آپ نے نہیں کیا تھا, سوویٹ ریڈ آرمی نے کیا تھا, جن کے 2.70 کروڑ لوگ شہید ہوئے تھے. 2.70 کروڑ, اور اس میں 1.5 کروڑ چائنیز بھی کہہ لیں, 4 کروڑ ہی تو انہوں نے ویسٹ کا. تو میں کہا وہ اس کی آپ سیلیبریشن ابھی بھی کر رہے ہیں 80 سالوں کے بعد. تو اگر ہمیں 2-3 ہفتے خوشی منانے دیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے اس کو کہا تھا. ڈاکٹر صاحب ایگری کریں گی آپ مشاہد صاحب سے؟ نہیں, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی اچیومنٹ کو انڈر پلے کریں یا انڈر ریٹ کریں. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو سیریس ریاستیں ہوتی ہیں نا, وہ ایک دفعہ کر کے پھر آگے چلی جاتی ہیں. دے موو آن. بیکاز اگر آپ سارا وقت اپنے آپ کو سیلف کنگریچولیشن میں رہیں گے اس موڈ میں, تو اس سے کمپلیسنسی آ سکتی ہے. سو ایز اے سیریس سوبر ریاست, میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ویسٹ کرتا ہے اپنی سیلیبریشن تو ان کو کرنے دیں. ہم کیوں ان کو کاپی کریں؟ Why should we mimic? وہ تو 80 سال سے کر رہے ہیں, ہم تو 2-3 ہفتے کے لیے کر رہے ہیں. Why should we? نہیں, 2-3 ہفتے کی بات نہیں ہے مشاہد. It's a question of principle. نہیں, I think we are ready for that. We have shown the world we are a serious middle power, and that's why they're taking us seriously. It's a question of fact. کہ complacency جو ہوتی ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. And that's all I'm saying. اچھا, ایک سوال, بلکہ میں تو بہت دفعہ اس پہ لکھ بھی چکی ہوں, how well Pakistan fared both militarily and diplomatically. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. کوئی اس میں نہیں ہے. جی گو ہیڈ. جی, میں نے صرف ایک سوال رہ گیا ہے, میں نے اس پہ بات کرنی ہے کہ ٹھیک ہے مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی حملے کا خطرہ ان کو نظر نہیں آ رہا, اسرائیل کی طرف سے بھی نہیں آ رہا, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے
وہاں پر جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کا جو دباؤ ہے وہ بڑھنے کا کوئی خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا سیولینز کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز شروع ہو گئی ہیں. اور پہلے میں نے ایک آسٹریلین جرنلسٹ کا ذکر کیا ہے, ایک ساؤتھ افریقن جرنلسٹ ہے آزاد عیسیٰ, انہوں نے ایک کتاب لکھ دی ہے اور وہ اس کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ایک نیا غزہ بنانے کے منصوبے پہ بی جے پی کام کر رہی ہے. اس میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی مشاہد حسین سید صاحب, میں نے آزاد عیسیٰ کی کتاب کا ذکر کیا ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو بھی یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ چلیں انڈیا پاکستان پہ حملہ نہیں کرتا لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ کوئی ایسی صورتحال ضرور بنائے گا کہ وہاں پہ وہی پالیسیز اختیار کی جائیں جو نیتن یاہو نے غزہ میں کی ہوئی ہیں؟ وہ کر ہی رہے ہیں, اسرائیل ان کے ایڈوائزرز ہیں. ڈیموگرافک بیلنس چینج کرو اور وہ پاپولیشن ریشو چینج کرو, بالکل وہ کر رہے ہیں. یہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں مودی اور نیتن یاہو, بالکل وہ ہو بہو. بلکہ اسرائیلی ایڈوائزرز بھی موجود تھے پہلے بھی کاؤنٹر انسرجنسی میں, جیسے جنگ ہماری جھڑپ جو ہوئی ہے اس میں بھی تھے ان کے. تو یہ دے آر ڈوئنگ دیٹ. اس لیے ہمیں اس ایشو کو, اب لکیلی ہم یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ہیں, اور میں نے لاسٹ ٹائم کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ جب شروع میں ہم نے بات کی ٹیررزم کی تو ہم نے افغانستان کا ذکر کیا. ہم نے جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے انڈیا کا, جو انڈیا ظلم ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اب ہم کر رہے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس وقت انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے ایز اے فیشسٹ اینڈ اے ریسسٹ اسٹیٹ, اور جو ایک اسٹیٹ ٹیررزم بھی کر رہا ہے. 4 سالوں میں انہوں نے 20 دفعہ پاکستان کے اندر بندے مارے ہیں کیا ہمارے گھر کے اندر, یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے. اور جو کشمیری عوام کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور وہ مذہب کی بنیاد پر کر رہے ہیں, دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور اسی لیے انڈیا کے اندر جو شورش ہے وہ بڑھ رہی ہے, چاہے وہ ریاستیں ہوں نارتھ ایسٹ والی, یہ میزورام, ناگالینڈ, منی پور وغیرہ, یا چاہے یہ خالستان موومنٹ ہو, اور چاہے یہ کمیونسٹ کی جو موومنٹ ہے, نکسلائٹ موومنٹ. اور کشمیری عوام کی جدوجہد جائز بھی ہے انڈر انٹرنیشنل لا. ایون ان کا جو آرمڈ اسٹرگل ہے, مسلح جدوجہد ایک فورن آکوپیشن کے درمیان, جیسے حماس کی اسٹرگل جائز ہے, یو این کی ریزولوشنز ہیں انڈر انٹرنیشنل لا جو حماس نے کیا اسرائیل کے خلاف, جو کشمیری عوام کر رہے ہیں انڈین آکوپیشن کے خلاف, وہ اٹ از لیگل, لیجٹمیٹ اینڈ جائز انڈر انٹرنیشنل لا, آرمڈ اسٹرگل. اچھا ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ, اب پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا سربراہ ہے آج کل, پاکستان کو کن معاملات پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ بائی روٹیشن ہوتی ہے جو کہ پریزیڈنسی پاکستان کے پاس ہے, اور اس میں بائی کنسنسس چلنا پڑتا ہے. سو آپ انیشیٹو ضرور لے سکتے ہیں, لیکن 15 ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, اور جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, ظاہر ہے یہ ایک ان ایکول باڈی ہے, بیکاز ان کے پاس ویٹو ہے, الیکٹڈ ممبرز کے پاس تو ویٹو نہیں ہوتا. سو دیئرفور جب کوئی پریزیڈنسی جس کے پاس ہوتی ہے تو ہاں آپ ان ایشوز ضرور ایمفسائز کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہوتے ہیں, لیکن بائی کنسنسس کرنا پڑتا ہے. اور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں حامد, اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. اور وہ یہ ہے کہ بالکل اسرائیلی پلے بک سے وہ لیسنز لے رہے ہیں, اس لیے کہ جس طرح سے ایک نئی ویو آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں آف ریپریشن, اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ گھر جو ہیں ڈیمولش کر رہے ہیں ان لوگوں کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ٹیررسٹ کی فیملیز ہیں, لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کرتے. تو وہاں تو بہت ہی ہولناک سچویشن پیدا کر رہا ہے یہ جو مودی کی جو حکومت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک نئی ویو آف ریپریشن جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, چاہے ہم اپنی سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کو استعمال کریں اس کے لیے, یا ایک کنسسٹنٹ ڈپلومیٹک کیمپین ہم تشکیل دیں, اس کو فریم کریں اور پھر امپلیمنٹ کریں. اور آن آف نہیں ہونی چاہیے کہ یعنی کہ 1 مہینے ہو رہی ہے کیمپین, پھر اگلے مہینے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک سسٹین کیمپین ہونی ہے ٹو کنٹینیو ٹو ہائی لائٹ انڈیاز کرائمز ان آکوپائڈ کشمیر. اچھا مشاہد صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں, OIC کے ممبرز بھی ہیں, یہ سارے مل کے اس سچویشن میں جب تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل کی سربراہی ہے, تو یہ کوئی رول نہیں پلے کر سکتے غزہ اور کشمیر کے معاملے پہ؟ جو ان کی حکومتیں ان میں جان نہیں ہے, وہ ڈری ہوئی حکومتیں ہیں, تو ان پر زیادہ چند گورنمنٹس ہیں جو سٹینڈ لے سکتی ہیں. ترکی والے لے رہے ہیں, ایران نے لیا ہے, انڈونیشیا نے لیا ہے, ملیشیا نے لیا ہے, لیکن جو میجورٹی ہے, آئی ایم سوری ٹو سے,
اس میں اتنی جان نہیں, وہ تو ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہماری کرسی نہ چلی جائے, خوف زدہ ہیں اپنے عوام سے, امریکہ سے, اسرائیل سے. تو جو خوف زدہ ہو شخص یا حکومت, ان میں کیا کرنا ہے؟ تو جن میں جان ہے وہ کرے. ہمیں وی شوڈ اسپیک اپ. ڈاکٹر ملیح رودی رائٹ, بالکل ہمیں. اور یہ صرف نہیں کہ وہ ایک بیان دے دیا, یہ پورا ایک اسٹریٹجی اور ایک کیمپین ہونا پڑے گا اس حوالے سے, اور اس میں بالکل کوئی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور یہ جو ہم نے آج گفتگو کی, جو ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی جو میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے منصوبے سے ہم نے گفتگو شروع کی, اور آخری حصے میں ہم نے کشمیر پہ بات کی کہ وہاں پر بھی جو اسرائیلی پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کر رہی ہے مودی کی حکومت. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پاکستان میں وہ چند لوگ, شکست خوردہ لوگ, ڈیفیٹسٹ مائنڈ رکھنے والے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ اسرائیل کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے, فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے, ان سے یہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ جو کل رات کو گفتگو ہوئی ہے نا نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی, ذرا وہ سن لیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ آپ ذرا اپنے موقف پہ ذرا نظر ثانی کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.